علی بھائی، نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے نعیم راشد صاحب کے ایک قریبی دوست عبدالباسط ریاض بھائی نے لاہور سے ای میل کی ہے کہ نعیم رشید رحمہ اللہ علی بھائی کے فین تھے اور ریگولر لسنر تھے، آپ سے ملاقات کے خواہش مند تھے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، پلیز ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ دعا تو میں نے اس وقت بھی کی تھی جی، اور یہ یقیناً ہمارے لیے بھی ایک خوشی کی اس اعتبار سے بات بھی ہے کہ ماشاءاللہ اگر وہ ریگولر لسنر تھے، اور وہ ای میل میں نے خود بھی پڑھی ہے، اور وہ ریگولر فالو بھی کرتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے اور ملاقات کی خواہش رکھتے تھے، تو الحمدللہ ان کے عقائد کی اصلاح بھی یقیناً ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے، ان کے لیے نشان شجاعت اناؤنس کیا، بلکہ مل بھی گیا ہے۔ کل 23 مارچ 2019 کو جو سرمنی ہوئی، پریزیڈنٹ نے ہینڈ اوور کر دیا نشان شجاعت۔ پاکستان میں سب سے بڑا سول ایوارڈ بہادری کے اوپر نشان شجاعت ہے جی، جس طرح کہ ملٹری ایوارڈ نشان حیدر ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی علمی خدمات پہ ہو وہ نشان امتیاز ہے۔ جی، نشان امتیاز ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ملا ہوا ہے، ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کو ملا ہوا ہے، اور ان کو نشان شجاعت ملا ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی ان کے لیے ایک منفعت والی چیز ہے، اصل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور وہ سورۃ البقرہ میں ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں تو کلائمیکس آیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کے بارے میں گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے حضور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ اصل میں ایک سمجھیں کہ اصل میں جو تغمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے الحمدللہ۔ باقی نیوزی لینڈ کے حوالے سے جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، آپ کو پتہ ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ نیوزی لینڈ ٹیررسٹ اٹیک پہ کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیہ، اس نام سے میں نے دیا ہے، بجائے یہ کہ واویلا کرنے کے امت کو ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے کہ امت کو ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور اس میں بھی میں نے دعا کروائی تھی۔ لیکن ظاہر ایک مسلمان کا حق بھی ہے، اور سورۃ الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ان سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ بخش دے ان کو جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے تیرے پاس مر کے آ چکے ہیں اہل ایمان، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل باقی نہ رکھنا، یعنی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو چیز ہمارے دل میں نہ آنے پائے۔ اور ایک دینی پلیٹ فارم کی حیثیت سے جو یعنی ایک میں سمجھتا ہوں ضروری، وہ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خائن ہے اور وہ امامت کا اہل نہیں ہے کہ جو کسی قوم کی امامت کروائے اور پھر اکیلے دعا کرے، اپنے مقتدی کے لیے کوئی دعا نہ کرے، یعنی وہ خائن ہے، وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے۔ اسی سے وہ بعض لوگوں نے پلی لی نا اجتماعی دعا کی، وہ تو ایک الگ بات ہے، اجتماعی دعا والا معاملہ الگ ہے۔ یعنی جب وہ اپنے لیے بھی دعا کرنے بیٹھے تو اللہ کے حضور اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے، اپنے فالورز کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امام کے اوپر، اس لیڈر کے اوپر حق رکھا ہے، اس کے ماننے والوں کا یا اس کے پیچھے چلنے والوں کا یا اس کے مقتدیوں کا، کہ وہ ان کے لیے دعا کرے۔ تو اس اعتبار سے بھی یعنی دعا کرنا بنتی ہے۔ تو میں اس میں دو دعائیں کروں گا۔ ایک تو وہ دعا جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کیا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے دن کثیر مخلوق پر اس کو فضیلت عطا فرما۔ بغلوں کی سفیدی اس لیے نظر آئی کہ آپ علیہ السلام کا اکثر لباس جو ہے وہ 2 چادریں ہوتی تھی، جو احرام والا لباس ہے نا، یعنی نیچے تہمد اور اوپر چادر، اور جب آپ نے اوپر چادر لی ہو نیچے تہمد ہو اور آپ یوں ہاتھ بلند کریں تو بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی ہے۔ اور دوسری تو ایک جنرل دعا ہے جو میت کے لیے جنازے میں بھی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ کے اندر، تو ہم وہ دعا نعیم بھائی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اغفر لنعیم واجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس۔ اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ، یہ لفظ نعیم عربی میں ہے، اردو میں آپ نعیم بھی بول سکتے ہیں، اور قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق کے اوپر انہیں فضیلت عطا فرما، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ 22 مارچ کو جمعۃ المبارک کے دن مولانا تقی عثمان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی پاکستان کی ان چند انٹلیکچوئل پرسنالٹیز میں سے ہیں جو ورلڈ لیول کی پرسنالٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ میں کئی معاملات میں ان سے شدید اختلاف رکھتا ہوں، خصوصاً جو انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ پر گرفت کی ہے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے، اس مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو مولانا مودودی کے دفاع پر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی جو علمی خدمات ہیں، بالخصوص جو اسلامک بینکنگ کے اوپر انہوں نے ورکنگ کی ہے، اور پاکستان میں اس وقت یہ جو اسلامک بینکنگ کا ایک ننھا سا پودا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک انیشیٹو ہے کہ جتنی بھی فائنانس کی ٹرمینالوجیز اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ان میں کہاں تک گنجائش موجود ہے، اس کے اوپر جتنی ورکنگ ہے ورلڈ لیول کے اوپر جس کو ایڈمائر کیا گیا ہے، وہ مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور عرب کے اندر بھی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عجم کے اندر تو ان کا خیر مقام ہے ہی ہے۔ ان کی کئی کتابیں انگلش کے اندر بھی ہیں، عربی میں بھی، اردو کے اندر بھی، خصوصاً اس ٹاپک کے اوپر، باقی ٹاپکس پہ بھی انہوں نے لکھا، لیکن یہ ٹاپک ان کی اسپیشلٹی ہے۔ لہٰذا مولانا تقی عثمانی صاحب پہ حملہ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، کیونکہ وہ ایک ماڈریٹ اسکالرز میں سے ہیں، جو یعنی سنی شیعہ کنفلکٹ میں آپ دیکھیں جس طریقے سے پچھلے 30-40 سالوں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، اس میں چند ایک لوگ تھے کہ جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے، ان میں سے ایک مولانا تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، جی طارق جمیل صاحب بھی ہیں، لیکن طارق جمیل صاحب ایک وائز ہے، عالم ہیں وہ، لیکن وہ وائز ہیں، علماء کے ہاں ان کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہے علمی اعتبار سے۔ علمی اعتبار سے اگر کوئی پرسنالٹی ہے نا تو وہ پھر تقی عثمانی صاحب ہی ہے، اسی لیے ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، ایون جو انڈیا کے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں، وہاں پہ بھی کسی اسکالر کو دیوبند کے جو ہیں وہ تقی عثمانی صاحب کے لیول پہ وہ لوگ نہیں مانتے، جی ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یعنی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ تو یہ تقریباً 2 دن پہلے فون کال پہ ان کو شاہ زیب نے لیا ہوا تھا جیو کے اوپر، تو میں نے ان کی وہ فون کال خود بھی سنی ہے، جو کچھ انہوں نے اس حملے میں بتایا تو وہ ایک معجزانہ طور پہ ہی بچے ہیں جی، جتنی گولیاں چلائی گئی ہیں اور پھر CCTV کیمرے میں جو کچھ نظر آیا ہے، تو وہ تو اپنی تسلی کر کے گئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے ساتھ جو 2 لوگ شہید ہوئے ہیں، ایک پولیس اہلکار تھے اور ایک ان کے باڈی گارڈ تھے،
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ اور جو ایک ان کا ڈرائیور جس نے یعنی جان کی بازی لگا کے اس گاڑی کو بھگایا ہے، حالانکہ اس حال میں کہ اس کے دائیں بازو کے اوپر گولی لگ چکی ہوئی تھی، تو اس نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر کے ہاسپٹل تک آیا، مسلسل اس کی خون بھی نکلتا رہا۔ وہ اس کی حالت اب تشویشناک نہیں ہے، لیکن باقی 2 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک فساد کرنے کی سازش ہے، سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارنے کی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی دہشت گردی ہو، کوئی غیر مسلم ملک یا پاکستان کا دشمن ملک بھی یہ کام کروا سکتا ہے۔ بالکل۔ کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل کے 8 میچز کراچی کے اندر ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جن لوگوں نے پچھے 25-30 سال کے اندر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو تو بڑی تکلیف ہے کہ یار پاکستان کے اندر پھر سے امن آ گیا، وہ تو نہیں پاکستان میں امن چاہتے۔ تو پاکستان کا امن بگاڑنے کے لیے ان کے دماغ میں پھر شیطان نے ان کو یہی پٹی پڑھائی ہے کہ جو چند بڑی بڑی پرسنالٹیز جن کی سے ہے عوام کے اندر بھی اور علماء لیول کے اندر بھی، ان کے اوپر اس طریقے سے یہ معاملات کیے جائیں یا ان کو رائے راست سے ہٹایا جائے، تو پھر پاکستان میں دنگا فساد شروع ہو جانا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک ڈمی کوئی ایک چیز سامنے آنی تھی، وہ فلاں گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی، اور پھر وہ قبول کی یا نہیں کی، وہ نیچے سارے معاملات شروع ہو جانے تھے۔ اس میں یعنی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا کریں۔ جب اس طرح کی بڑی فگر کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا، یا کوئی ان کو شہید کر دیتا ہے، تو ان کے قاتلین کو منطقی انجام تک پہنچایا کریں اور پبلکلی اسیسینیٹ کیا جائے ایسے لوگوں کو، تاکہ ڈیٹرنس ہو۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ابھی میں یعنی جو سندھ کے گورنر تھے ان کی بھی فون کال میں نے یعنی وہ نیا پاکستان جو پروگرام لگتا ہے جیو کے اوپر، اس میں سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم قاتلوں تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے۔ یعنی آج اتوار ہے نا، 24 مارچ 2019، تو وہ کہہ رہے تھے منڈے کو 25 یا 26 تک ہم بتا دیں گے پوری سازش۔ ظاہر آج کے دور میں سازش کو بے نقاب کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں نا، سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں، پھر آپ کے پاس موبائل ریکارڈنگز موجود ہیں، ظاہر ہے کمیونیکیشن موبائل کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ ان کے پاس تو لیٹسٹ جو ہیں وہ انسٹرومنٹس بھی ایجنسیز کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، تاکہ 1-2 بار عبرت ہو اس طرح کے معاملات سے، تو انشاءاللہ آگے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اسلام کی سزائیں اسی لیے اتنی سخت ہے نا کہ سزا ایک ہو لیکن ڈیٹرنس باقی لوگوں کے لیے بھی ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ تو ویسے لوگ کہتے ہیں سخت سزائیں، یہ سخت نہیں ہے، یہ بس اکا دکا کوئی ہوگی، باقی خود ہی بندے کے پتر بن جائیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی جو مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قتل جس طریقے سے ہوا تھا، اس کی بھی کوئی تحقیقات اس طریقے سے سامنے نہیں آئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ گورنمنٹ نے سامنے نہیں آنے دی ہیں یا ان کے ماننے والوں نے سامنے نہیں آنے دی ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کے جو بڑے فگرز ہوتے ہیں نا، اگر ان کی قتل کی تحقیقات سامنے نہیں آئیں گی اور قاتلین کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، تو باقی لوگ کہیں گے جی ہماری جانیں کہاں سے محفوظ ہیں، ہماری تو جان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اگر اتنے بڑے بندے کو مار کے اتنے چیپلی بندے چلے جاتے ہیں تو ہماری پھر زندگیوں کی حفاظت گورنمنٹ نے کہاں سے کرنی ہے؟ تو اس طرح کے جو کیسز ہیں نا، ان کو ایک سمجھ لیں کہ نشان عبرت بنانا چاہیے اور کوئی بالکل لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ہمدردیاں جو ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہیں، ان کے 2 پوتے بھی ساتھ تھے، ان کی اہلیہ بھی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ یعنی ایک تو ان کے بچ جانے کی خوشی تو الگ سے ہے، مجھے ایک قیمتی شخصیت ہے، اس سے بڑھ کے خوشی یہ ہے کہ ان کے بچنے کی وجہ سے جو آگے دنگا فساد کھڑا ہونا تھا نا، وہ رک گیا۔ وہ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر اگر دوبارہ سے وہی سنی شیعہ کنفلکٹ شروع ہو جائے جو 80s 90s کے اندر چلتا رہے، تو جس کے اندر لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ دونوں طرف سے قتل ہوئے ہیں، بالکل تو ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جانا تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں پہ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس طرح کے جو بڑی پرسنالٹیز ہیں، جی جی، ٹاپ فگرز ہیں علماء میں سے، ان کو سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ان کے پاس بھی تھی لیکن وہ کم کر دی گئی تھی۔ تو اس طرح کے جتنے بڑے علماء ہیں ان کی سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ جہاں آپ نے دنیا دار سیاستدانوں کو اتنی سیکیورٹیاں دی ہوئی ہیں بالکل، کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے محلے والے بھی ان کا جنازہ صرف منہ رکھنے کے لیے پڑھیں گے، دلی لگاؤ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور بغیر وضو کے بھی پڑھ لیں گے۔
تو ایسے علماء جو ایک انٹرنیشنل فگر ہیں، اثاثہ ہیں اس امت کا اور اس قوم کا، پاکستان کا، ان لوگوں کو یعنی ایکسٹرا سیکیورٹی دینی چاہیے. اور اس طرح کے جو مجرمین جو علماء کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف یعنی بڑی سختی سے نپٹنا چاہیے. ہم بھی علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن علماء بھی ذرا احترام کروانا سیکھیں. اس قسم کے علماء ہونا کہ جو تکفیر کی بجائے امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. علمی اختلاف تو ان کا حق ہے، وہ کریں، وہ ہم بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، لیکن دوسرے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے اسلام سے باہر نکالنے والا کام یہ جو علماء کرتے ہیں ان کے لیے پھر ہم کیسے عزت کا کوئی دل کے اندر کوئی خیال لا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. 20 مارچ 2019 کو بہاولپور میں ایک اسٹوڈنٹ نے اسلام کے نام پر اپنے استاد اور روحانی باپ کو قتل کر دیا. ہمارے ملک پاکستان میں 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی، کل 23 مارچ یوم پاکستان گزری ہے، اسی لیے میں نے یہ جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے. یوم پاکستان 23 مارچ 1940 میں قرارداد جو لاہور میں ہوئی تھی، لاہور ڈکلیریشن کہہ لیں یا ریزولوشن کہہ لیں اس کے بعد ہی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو یکسو کیا، اور 14 اگست 1947 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک الگ اپنا ملک دیا. لیکن آج آپ دیکھ لیں 70 ایئرس پلس ہو چکے ہیں. پاکستان بنانے والوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے مطابق پاکستان اس طریقے سے چل نہیں سکا. ایک یعنی المیہ ہے، اور اس میں چند اور المیوں میں سے ایک المیہ یہاں پہ ایک جذباتی ڈاکٹرائن بھی ہے. یہ بہاولپور کے اندر جو قتل ہوا اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں ٹیچر کا، یا اس کے علاوہ بھی جتنے اس طرح کے ماورائے عدالت قتل ہیں، میں تو ان کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں. ماورائے عدالت قتل چاہے کوئی دین کے نام کے اوپر کرے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، جی یہ بھی اینٹی اسلامک ہے. اس کے اوپر میرے آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. آپ اینٹی اسٹیٹ علماء سو انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ یوٹیوب پہ ویڈیو کھل جائے گی. چاہے محب الوطنی کے نام کے اوپر کوئی ماورائے عدالت قتل کرے، جو کچھ ساہیوال کے اندر ہوا، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو آ گئی تھی. میں نے بڑا یعنی اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اسلام کے اندر حرام ہے، چاہے وہ دین کے نام کے اوپر ہو، چاہے محب الوطنی کے نام کے اوپر ہو. تو جہاں تک یہ قتل والا معاملہ ہے، اس قتل کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں. باقی اس کی وجوہات کیا تھیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ چونکہ سب کچھ ہمیں میڈیا کے تھرو پہنچتا ہے، لہٰذا میں اس کو اس ڈسکشن کا حصہ نہیں بنانا چاہتا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس تو انفارمیشن ہی موجود نہیں ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ چاہے مذہب کے نام پہ ہو، چاہے محب الوطنی کے نام پہ ہو، یہ اسلام میں حرام ہے، ماورائے عدالت قتل. اب اس ٹاپک سے ہٹ کے میں اس ٹاپک کی وجہ سے جو امت کے اندر اس وقت ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے آزمائش کی شکل میں، خصوصاً پاکستانی نیشن میں، اور ظاہر ہے ٹیچرز نے بھی آپ کو پتہ ہے ہڑتال کی ہوئی ہے. اب سارے ٹیچرز اپنے لیے ایک مشکل سمجھ رہے ہیں کہ کل کو ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے. میں ایک باتیں جو میرے ذہن میں وہ ضرور کروں گا، اس سے ہٹ کے اس واقعے کے ساتھ نہ اس کو جوڑیں. میں ایک جنرل بات کروں گا تاکہ میں اپنا میسیج اس 23 مارچ 2019 میں امت تک پہنچا سکوں. پہلی چیز تو میں نے جو بات کی کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے نا اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ محب الوطنی کے نام پہ ہو، چاہے ریلیجن کے نام پہ ہو. ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اب اس نیشن کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں روٹ کاز انالیسس، کہ آپ کسی بھی چیز کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ وہ وجہ ختم کی جائے تو پھر خود بخود یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. دہشت گردی کی روٹ کاز کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہونا، پھر اس کے اگینسٹ پھر وہ ظاہر ہے کوئی اپنے سینے کے ساتھ بم باندھ کے کود پڑتا ہے، اور اس میں صرف مسلمان بدنام ہوتے ہیں، حالانکہ باقی لوگ بھی یہ کر رہے ہیں. اب جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا ہے وہ مسلمانوں نے تو نہیں کیا. صحیح بات. پہلے تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جی وہ یہ بات تو صحیح ہے کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن جتنے دہشت گرد ہیں وہ سارے ہی مسلمان ہیں. تو اب وہ بھی متھ ان کی ٹوٹ گئی ہے.
یہ اتنے بڑے لیول کی دہشت گردی اور لائیو سٹریمنگ والی یہ تو ایک گورے نے کیا، اور ہم نے دنیا میں کسی بھی یعنی ذمہ دار عالم دین نے، نہ کسی مسلمان پولیٹیکل لیڈر نے اس کو عیسائی دہشت گردی قرار نہیں دیا. جی تو اس اعتبار سے مسلمان میں سمجھتا ہوں کرسچن سے اور ایتھیسٹ سے زیادہ میچور ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی ورڈکٹ نہیں دی ہے. تو روٹ کاز انالیسس، اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو مذہب کے نام کے اوپر ہو رہی ہے، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نے جو چیز، یعنی چونکہ میں خود بھی ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، اس زمانے میں تو اتنا فتنہ نہیں تھا، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. بہرحال میں یونیورسٹیز کے جو ماحول سے واقف ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں یونیورسٹیز میں لیکچرز دینے کے لیے بھی جاتا رہا ہوں جس زمانے میں جایا کرتا تھا. تو مجھے وہاں کے ماحول کا اندازہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو انتہائی اسلام دشمنی پھیلا رہے ہیں. اچھا جی، ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن وہ اپنے سٹوڈنٹس میں بانٹتے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جب میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کرایا تھا آج سے 6 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. اور اس کے میں نے تمہید میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے جہلم شہر میں بھی، اب جہلم شہر تو چھوٹا سا ہے، یہاں پہ بھی ٹیچرز نے وہ کتاب بانٹی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. اور وہ اسٹوڈنٹس نے آگے مجھے بتایا کہ یہ فتنہ ہے تو آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کریں. پھر میں نے وہ تقریباً 450 صفحوں کی ساری کتاب پڑھی، پھر میں نے اس کا پورا ایک ڈاکٹرائن کا رد کر دیا تھا اللہ کے فضل سے. تو جسے شوق ہے وہ جا کے دیکھ سکتا ہے. اس وقت یہ حالت تھی 2013 کے اندر. اب تو میرے بھائی آج 24 مارچ 2019 ہے. اب یونیورسٹیز اور کالجز کا ماحول کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ سارے اس طرح کے سیکولر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مذہبی جبر نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے کی فری ول ہونی چاہیے. تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں اس طرح کی پھر گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں تو میتھ پڑھائیں نا. مذہب کو کوئی تختہ مشق آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. صحیح. سیکولرزم ہے تو پھر صحیح طریقے سے سیکولر بنے نا. منافق سیکولر تو نہ بنے. آپ مؤمن سیکولر بن جائیں، یعنی سیکولر پہ ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، پکے کافر بنے. درمیان میں کیوں آپ لٹکے ہوئے ہیں؟ تو اس میں جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی تھاٹس رکھ سکتے ہیں، تو جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی حق حاصل ہے. آپ صرف اپنی پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے اندر اپنے خیالات انجیکٹ کرتے ہیں، اور ادھر کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کاؤنٹر کر سکے کہ آپ اس کے نمبر کاٹ لیں گے. یہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی. میں اس کو کسی ایک واقعے سے ریلیٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. تو یہ بھی اس مذہبی اشتعال اور مذہبی دہشت گردی اور جنونیت کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. لیکن ساتھ ہی اس کا سائملٹینیس ایک کنٹراسٹ بھی ہے کہ مذہبی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مذہبی آدمی ہے اور وہ کسی کالج کا یا اسکول کا ٹیچر ہے اور وہ میتھ پڑھا رہا ہے، اکنامکس پڑھا رہا ہے، فزکس پڑھا رہا ہے، تو سر وہ فزکس ہی پڑھائے، اسلامیات نہ پڑھانی شروع کر دیں ان کو. بالکل صحیح. یہ بھی پھر ماننا پڑے گا. اگر ہم ان مذہبی ٹیچرز کو اجازت دے دیں کہ وہ مذہب پھیلائیں تو پھر سیکولرز کہیں گے جی ہمیں کیوں نہیں اجازت ہے. تو اس کے اوپر میں نے بڑا غور و تفکر کیا. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. بس جس کام کے لیے آئیں وہی کام کریں. آپ مجھے بتائیں ہمارے آفیسز کے اندر، گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر تمام مکاتبہ فکر کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا آفس کے اندر وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہوتے ہیں؟ آفس میں سارے جو ہے وہ باس جو ہے وہ بریلوی ہوتا ہے اور نیچے اس کے سب آرڈینیٹ اہل حدیث ہوتے ہیں. باس اہل حدیث ہوتا ہے، سب آرڈینیٹ دیوبندی ہوتے ہیں. بعض اوقات باس شیعہ ہوتا ہے، نیچے سب آرڈینیٹ سنی ہوتے ہیں. باس سنی ہوتا ہے، سب آرڈینیٹ شیعہ ہوتے ہیں. کوئی فتنہ فساد کھڑا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہاں پہ کوئی مذہب کا پرچار نہیں کر رہا ہوتا. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ جو ٹیچرز ہیں ہمارے، چاہے وہ سیکولرز ہوں، ایتھیسٹ ہوں یا وہ مذہبی ٹیچر ہوں، ان کو چاہیے جس کام کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا نا وہی کام کریں. اور اگر بہت زیادہ شوق ہے نا دین کا کام کرنے کا تو آپ اپنی اکیڈمیز کھولیں، پارٹ ٹائم لوگوں کو دین سکھائیں فری، جس طرح ہم سکھا رہے ہیں. یہ کام کریں نا. آپ اس پلیٹ فارم کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ جب آپ یوز کریں گے تو پھر سر سیکولرز کو موقع ملے گا، وہ کہیں گے ہم بھی یوز کریں گے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بس ٹو دی پوائنٹ بات کریں. اب رہ گئے اسلامیات کے ٹیچر. اصل خطرہ تو وہ ہیں، کیونکہ اگر ٹیچر وہ بریلوی ہوتا ہے تو وہ بریلویت پھیلاتا ہے، ٹیچر اہل حدیث ہوتا ہے تو وہ
اپنی اہل حدیثیت پھیلاتا ہے، ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے کہ بس جو کورس آؤٹ لائن ہے اس سے باہر نہ نکلیں. وہ کورسز جو ہے نا وہ یونینیمسلی ایگریڈ ہوتے ہیں، موٹی موٹی باتیں اس میں سکھائی جاتی ہیں، اس کی باریکیوں میں نہ پڑھیں، بس جتنا کورس میں لکھا ہے اتنا پڑھائیں. جس کو شوق ہے تو ان کو آپ کلاس کے اندر، کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر ایڈریس نہ کریں. پارٹ ٹائم کسی نے آنا ہے تو وہ اپنی اکیڈمی میں آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے، بالکل ٹھیک. اس کی اجازت ہے اس کو. لیکن کلاس کو جو ہے وہ مناظرہ گاہ نہ بنا لے کہ اپنی پوسٹ کا وہ ناجائز استعمال کریں، کیونکہ یہ نقصان ہو رہا ہے. تو اگر آپ سیکولر سے ڈیمانڈ کریں گے، پھر مذہبی لوگوں کو بھی اپنے حوالے سے سوچنا ہوگا، پھر دونوں طرف لگام دینے کی ضرورت ہوگی. ادروائز پھر آپ اس طریقے سے انصاف کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چل سکتے. تو یعنی میں اس حوالے سے، میری باتیں ہو سکتا ہے مذہبی لوگوں کو بری بھی لگیں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کچھ ایٹیٹیوڈ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے نا، یہ پاکستان کو سیکولرزم کی طرف دھکیل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ آئے دن اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس سے کیا لوگ ڈر جائیں گے؟ لوگ نہیں ڈریں گے سر. لوگ کہیں گے کہ مذہبی لوگوں کو نکالو اس ملک سے، یا ان کے مذہب کے اوپر پابندی لگاؤ. یہ ڈرانے دھمکانے والا کام اس ذریعے سے کوئی نہیں ہونا. یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، لوگ جاہل نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اس جنونی مذہبی طبقے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور پاکستانی نیشن تو ماشاءاللہ یہ آئے دن بھگتتی رہتی ہے کسی نہ کسی کاز کے اوپر. اور ظاہر ہے اس میں یعنی پولیٹیشنز بھی مجرم ہیں کہ وہ مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. تو یہ جو کچھ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز کا بنے ہوں یا وہ مذہب کے نام کے اوپر یہ جنونیت پھیلا رہے ہیں، یہ بات جنہوں میں پنجابی چ کہنا کنوں کڈ لو کہ جو تسی کر رہے ہو نا، اے پاکستان نو سیکولرزم کی طرف دھکیل دے گا. پھر لوگ کہیں گے یار مذہب سے ہی جان چھڑا لو، اور وہ پھر خطرناک معاملہ ہوگا. اس وقت پھر کوئی بھی مذہبی پرسنالٹی اس کے آگے بد نہیں باندھ سکے گی. آپ یورپ میں دیکھ لینا، یہ پاپ جو تھے کرسچنز کے، ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے پھر ویٹیکن سٹی میں بند کیا ہے نا ان کو. ان کا تسی چپ کر کے تھے بیٹھو نا، سانو زندگی تے آخرت تے چلو وہ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہے ان کے نزدیک، دنیا تو سکون کی گزارنے دو نا. ادھر بھی لوگوں نے کہنا یار ہمیں تو دنیا. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنی مذہبی پرسنالٹیز ہیں نا، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں آتے ہیں، یہاں بے سکونی پھیلاتے ہیں. پھر سکون کے لیے کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں خود یہاں ان کو سکون نہیں ہے، اور یہاں کی بے سکونی میں پورا حصہ ڈالتے ہیں. اور جب بے سکونی وہ پھیلا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اب تھوڑا سا ہم تھک گئے ہیں تو ہم ذرا کینیڈا چلے جائیں، ہم جو آسٹریلیا چلے جائیں، ہم ذرا ایک فورن ٹور پہ چلے جائیں. اور وہ فورن ٹور بھی دین کے نام پہ آپ کے پیسوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب وہ بھی مانتے ہیں کہ ادھر سکون نہیں ہے، اور مانتے نہیں ہیں وہ تو خود بے سکونی کا سبب ہے. بے سکونی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے نا. تو یہ سیکولرزم کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور یہاں پہ میں حکمرانوں کو بھی یعنی ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس، یہ کیڑا گھسا ہوا ہے کہ پاکستان کو سیکولرزم کی طرف لے کے جانا ہے، تو وہ کان کھول کے سن لے. پاکستان کا جو ایگریڈ اپان آئین ہے، اس آئین کے اندر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جی بالکل ایسے. اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ملک کسی فوجی جرنیل نے جنگ کے بعد فتح نہیں کیا ہوا، بالکل ٹھیک. نہ کسی بہت بڑے شہنشاہ نے مسلمانوں کو یہ گفٹ کیا ہوا ہے ملک. یہ ایک پوری پولیٹیکل سٹرگل کے بعد مسلمانوں کی یہ ملک حاصل کیا ہے. لہٰذا جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں اس ملک کو بنانے میں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کو بدلنے کی کوشش کریں، یا پاکستان کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اس کا نام ہے، اور ظاہر ہے اس سے نام سے ظاہر ہے کہ اسلام یعنی یہ اس کے ساتھ ایک آرگینکلی جڑا ہوا ہے. جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، انہوں نے تو وہاں بھی اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش تھا، اس کا نام انہوں نے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا آئین میں تبدیلی کر کے. لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ مذہبی لوگ موجود ہیں. تو مذہب ختم تو نہیں ہو گیا. تو یہاں تو خیر سوچیں بھی نا کہ اس طرح کی کوئی حرکت کسی کامیاب ہوگی. اور یہ جو لوگ ٹی وی پہ آ کے سیکولرزم کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی مذہب کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے،
آئے دن مولوی کا گلا کاٹتے ہیں، اور اگر ہم اسلام نافذ بھی کریں تو کون سا اسلام نافذ کریں؟ اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں نا وہ، کون سا اسلام جی؟ سنی اسلام، شیعہ اسلام، وہابی اسلام، پھر آگے بھی ان کے سیکٹس بنے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ تو میں کہتا ہوں سر آپ اسلام نافذ کر دیں، اور اسلام نافذ کرنے میں آپ کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اسلام کون سا ہوگا؟ جس پہ سارے ایگریڈ ہیں۔ جو قرآن پاک میں ہمیں ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ایک دعوت کی چابی دے دی گئی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں کامن ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی کامن ٹرمز کے اوپر۔ تو سر میں اب آپ سے، جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، 60-70 لوگ جتنے بھی ہیں، آپ سے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کیا اس بات پر متفق نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ بالکل ہے۔ تو اس میں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی سنی اسلام، شیعہ اسلام، وہابی اسلام؟ اسلام ہو یا سنی اسلام ہو یا شیعہ اسلام ہو یا وہابی اسلام ہو، سب کے اندر سود حرام ہے۔ بے شک۔ تو سود کے خلاف کام کریں۔ اچھا، کس مقدہ فکر کے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی عام ہونی چاہیے؟ کسی کی بھی نہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان میں سے کوئی ایک مکتبہ فکر بھی ہے جو کہتا ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط ہونا چاہیے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو سر یہ تو اسلام ہے نا۔ آپ یہ دو کام کر دیں سر، میں تیسرے کام کی بات نہیں کر رہا، بے حیائی کی طرف راستہ کھولنے والی ہر چیز ختم کر دیں، قرآن پھر جتنی مرضی آپ بنا لیں، سود ختم کر دیں، اللہ رسول سے جنگ ختم کر دیں، اکنامکلی آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے، اور دوسری طرف سوشل ایشو ریزالو ہو جائیں گے اگر بے حیائی کو آپ لگام دے دیں گے۔ تو سر کسی معاشرے میں یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، احترام جان اور احترام مال، تو خود بخود ہی سارے معاملات ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی میں ان کو بھی ایک میسج اس 23 مارچ 2019 پہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ ان مذہبی جنونیوں کی آڑ لے کے اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، یا پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے درپے رہتے ہیں، تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ٹھیک ہو؟ اسی میں سر ایک ضمناً کویشچن ہے کہ سود تو ہمارے ساتھ بیسیکلی ہمارے جو بھی گزر چکے ہیں لوگ حکمران، انہوں نے تو ایک طرح کا جوڑ دیا، اب تو ہم پہ مسلط ہے جو لون لیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک عام آدمی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ انڈیویجولی اس کے اوپر ایفرٹ کرے اپنے معاملات میں؟ نہیں ظاہر ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی ہے، ایک سود تو ایک طرح سے ٹاپک ہے، ابھی تو میں صرف بات کر رہا ہوں نا، جی باقی جب اس کے سولوشنز کی طرف آئیں گے تو پھر پہلے کوئی آپ نیت تو کریں نا کہ ہاں یہ کرنا ہے۔ ابھی تو ہم لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، تو وضو کا طریقہ تو بعد میں بتائیں گے نا ان کو، ابھی تو یہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ صحیح۔ تو سود کے اوپر آنے کے لیے ابھی تو آپ کو پتہ ہے جب سپریم کورٹ سے جا کے وہ یونائٹڈ بینک نے جا کے سٹے لے لیا ہوا 99 کا، جی جی۔ تو یہ تو سٹے لیے پھر رہے ہیں، تو یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سود حرام ہے۔ یہ سٹیج تو پہلے طے کریں نا، پھر اگلی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وہ بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں بتانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ سر آپ اگر جو ہے نا وہ یہودیوں سے بھی رابطہ کر لیں نا، اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے اسلامک بینکنگ ہے، جی جی۔ منی اگینسٹ گڈز ہے، گڈز ہے۔ منی اگینسٹ منی نہیں ہے، ہم اسے اسلامک بینکنگ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں جنٹائل سے آپ سود کھا سکتے ہیں، یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا۔ بالکل۔ تو سر اسرائیل سے بھی رابطہ کر لیجئے گا، جس نے پوری دنیا کے اندر سود کا جال بچھایا ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بغیر سود کے بینکاری کیسے ہو سکتی ہے۔ ملیشیا کے اندر ہو رہی ہے، تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، انہوں نے تو پوری کتابیں لکھ کے ایک ٹرم جو ہے وہ ڈیوائز کر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ ویسے پاکستان میں یعنی ایک اس طرف قدم تو بڑھا ہے نا، ابھی اسٹیٹ بینک نے یہ بھی پابند کیا ہے کہ جتنے بھی بینک ہیں نا، ان کی ایک برانچ کم از کم اسلامک بینکنگ کی بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے بینکوں کی ایک برانچیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو سیم ہی چیز ہے۔ سر آپ پہلے ہی رونا ڈال کے نہ بیٹھ جائیں، کام شروع تو ہونے دیں نا، کم از کم نام کا اسلامک بینک لکھا ہوا ہے، کم از کم ایک کام شروع تو ہوا ہے نا، لوگوں کو ریئلائزیشن تو آئی ہے نا کہ یار یہ بھی ایک چیز ہے۔ جس طرح دیکھیں آپ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں، آپ دیکھیں ایک ماڈرن پرسنالٹی ہیں، اس کے باوجود جب باہر کے ڈیلیگیشن آتے ہیں تو وہ واسکٹ پہنتے ہیں، سفید شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو ایک پورا امت کو میسج جا رہا ہوتا ہے نا، پوری پاکستانی نیشن کو، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے آیا تو آپ ٹائی لٹکا کے تو اس کے سامنے چلے جائیں۔ میں ٹائی کو یا پینٹ شرٹ کو غلط نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح ان کو اپنے لباس کے اوپر فخر ہے، تو آپ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو شلوار قمیض پہ یا واسکٹ پہننے کے اوپر اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے نا۔ تو جب یہ اوپر حکمران شروع کرتے ہیں پھر نیچے چیزیں ٹریول کرتی ہیں۔
پھر وہ چیز فیشن بنتی ہے نیچے کے لوگوں کے لیے. تو ایک انہوں نے ایک جیسچر تو دیا ہے نا, کم از کم یہ لوگوں کا کمپلیکس تو ختم ہوا ہے نا کہ یار جب آپ بڑے لوگوں سے ملنا ہے تو آپ نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہننی ہے. تو وہ چیز تو متس تو توڑی ہے انہوں نے. آپ دیکھیں وہ چائنا بھی گئے ہیں, وہاں بھی شلوار قمیض انہوں نے پہنی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا ہوا اس الیکشن میں, 2013 میں ڈالا تھا, 18 میں نہیں ڈالا ہوا. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی, اور ابھی تک میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ڈالنے کا اگلے الیکشن میں بھی, جب تک وہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتا. لیکن میں یعنی پازیٹیو چیزیں آپ کو پتہ ہے سب کی میں ایڈمائر کرتا ہوں. کیوں؟ جی بالکل, کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا.